जनाब चिश्ती साहब, औरंगज़ेब साहब और सारे अहबाब, मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि मुझे आपने इस महफ़िल में याद किया। मुझे बेहद खुशी हुई है कि आज हम यौम तजदीद अहद जो कि 1940 की करारदाद के हवाले से आज यौम पाकिस्तान मनाया जा रहा है, उस हवाले से आपने ये तकरीब मुनक्कद की है और सब दोस्तों की बातें सुनी हैं। बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अब वक्त भी बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। वक्त ये नहीं कि जो आज हमारे यहाँ गुजर चुका है, पाकिस्तान बने को बहुत सारा वक्त गुजर चुका है। हालात भी काफ़ी तब्दील हो चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। अब दो कौमी नज़रिए पर बात करें तो अब इस्टेब्लिश्ड है कि दो कौमी नज़रिया था और रहेगा, और हमें उसकी हिफाजत करनी है। जिस नज़रिए की बुनियाद पर हमने पाकिस्तान हासिल किया था कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत थी हिंदुस्तान की, जहाँ पे हिंदुओं की बहुत ज़्यादा अक्सरियत थी। महात्मा गांधी को इसलिए कत्ल कर दिया उनके इंतहा पसंदों ने, RSS वालों ने, कि उस दिनों में 1947 में पाकिस्तान में इंडिया की तरफ हमारे कोई 50 करोड़ रुपए असासा हमारा बनता था, तो वो ये बयान देता था कि ठीक है, हमें पाकिस्तान को उसका जो असासा है 50 करोड़ का वो दे देना चाहिए। ठीक है, वो हमारा मुखालिफ था, वो अपनी कौम का लीडर था, हमारा लीडर कायदे आज़म था, लेकिन फिर भी उस दौर में महात्मा गांधी ने ये बात सोची कि पाकिस्तान का ये जो 50 करोड़ रुपया ये देना चाहिए। दूसरी बात वो ये क्या कहता था कि कश्मीर का इशू शुरू हो चुका था, तो इसमें भी वो ये कहता था कि भाई मिल बैठ के डायलॉग के जरिए हम बात कर लें, बजाय इसके कि हम दोनों मुल्क आपस में लड़ेंगे तो यहाँ दोनों तरफ के जो इंसान हैं उनका नुकसान होगा। अब क्या हुआ कि वहाँ के जो मुतशद्दिद लोग थे, RSS के थे, उन्हीं में से एक बंदा उठा और उसने उसको पिस्टल से उसको गोली मार दी। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि दो कौमी नजरिए का जो है वो बात ठीक है, वो उस वक्त भी ठीक थी। उस वक्त भी जो कायदे आज़म ने कहा था कि उनके और हमारे दरमियान हजारों डिफरेंस हैं। अब हम भी जानते हैं उनका शादी का तरीका, उनकी इबादत का तरीका, उनके रहने, ये सारी बातें स्टेब्लिश हैं। पाकिस्तान बन गया। अब हुआ क्या कि उन्होंने तो बड़ी तरक्की कर ली, हिंदुस्तान में तो बड़ी तरक्की होगी, आखिर हम क्यों नहीं तरक्की कर सके? हम किस लिए आज भी हम मोहताज हैं? मुझे याद है कि बड़े सालों की बात है, हफीज चिश्ती साहब भी बाहयात थे, सर्विस में थे। अब मेरा ख्याल है ये 20-25 साल पहले की बात, शायद और दोस्त भी थे। तो यहाँ हमने एक मुहिम चलाई थी कि कर्ज मुकाओ मुल्क बचाओ। मैंने अखबार में खबर पढ़ी कि एक लेडी टीचर लाहौर की, ये कहीं की थी, मैंने जंग में पढ़ी कि वो रिटायर हुई, उसे कोई 2-2.5 लाख रुपए उस जमाने में उसको मिले, तो उसने वो सारे के सारे कर्ज मुकाओ स्कीम में दे दिए, मुल्क सवाल। मैं उसको मैंने देखा, खबर पढ़ी, मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैंने उसके जज्बे को दाद दी, लेकिन मैंने कहा ये भी बेचारी ब्लैकमेल हो गई है, ब्लैकमेल हो गई। इसके बच्चे जब बड़े होंगे, जो उसको सारी उम्र की कमाई मिली थी, जब इसके बच्चों को, जिस मुल्क के लिए इसने 2.5 लाख रुपए अपनी जिंदगी का, कोई प्राइवेट टीचर होगी, जब SST होगी या EST होगी, क्योंकि 18-19 वालों को तो ज्यादा पैसे मिलते हैं, मैंने कहा ये क्या करेगी? लेकिन वो आज तक हम वो कर्ज मुका नहीं सके, आज तक वो कर्ज नहीं खत्म हो सका। क्यों? कि ये सारी रीजन हम जानते हैं। अब करना क्या चाहिए? किस चीज पे स्ट्रेस करने की जरूरत है? बातें तो बहुत सारी। मैं ये कहता हूँ सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपने मुल्क की सलामती, अपने मुल्क की आज़ादी के लिए सब लोगों को आपस में इकट्ठे होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए। जितनी भी सियासी पार्टीज हैं, जितने भी मुख्तलिफ अफकार रखने वाले लोग हैं, कोई आदमी किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ सोच होती है, फिक्र होती है, सबकी बात सुननी चाहिए। सारी बातें जो है वो हर शख्स सोचने का हक रखता है, उसको ये फंडामेंटल राइट्स भी हैं कि हर शख्स को आज़ादी है कि अपनी सोच को आगे फैलाए, दूसरों की बात भी सुने। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मुल्क की सलामती जो है और जो हमारा दो कौमी नजरिया है, उसकी हिफाजत के लिए हमें मुत्तहिद होना चाहिए। भाई अब मुल्क की सलामती क्या है?
ملک کی سلامتی یہ تو نہیں ہے کہ ہم نے دو چار یہ کمرہ ہے تو یہاں دو چار گارڈ بٹھا دیں اور گندے پکڑ کے بیٹھے رہے ہوں کہ ملک کی سلامتی ہو رہی ہے، اور اندر لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، چیخ رہے ہوں، تو یہ ملک کی سلامتی کیسے ہوگی؟ اس گھر کی سلامتی کیسے ہوگی؟ اور باہر سے کسی نے آ کر کیا آپ کو لوٹنا ہے، کسی ڈاکو نے، اور بھائی آپ کے گھر میں تو کچھ ہے نہیں، آپ کے بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے، آپ کے بچوں کے لیے فیسیں نہیں ہیں، تو وہ کیا کریں گے؟ تو ملک کی سلامتی کی میں اس لیے یہ بات کی ہے کہ ملک کی سلامتی کا مطلب محض سرحدوں کی حفاظت نہیں ہے، سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ معاشی جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ملک کی معیشت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگی، چند لوگوں کے ہاتھوں میں یہ ملک کی معیشت کا فیصلہ ہوگا یا ان کی پالیسیاں ٹھیک نہیں ہوگی، تو پھر آپ جتنی مرضی آپ ایٹم بم بنا کے رکھ لیں کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے ایٹم بم بک جائیں گے، اسی قرضے کے عوض میں وہ آپ کے ایٹم بم چلے جائیں گے، کیا کریں گے آپ لوگ؟ کس سیکورٹی کی ہم بات کر رہے ہیں؟ تو سب سے بڑی بات جو ہے جسے سٹریس کرنا چاہیے کہ ملک کی سلامتی جو ہے اس میں معاشی سلامتی بھی ہے، اس میں نظریاتی سلامتی بھی، دونوں کا خیال ہے۔ اب یہ کیسے حاصل ہوگی؟ کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا عہد کرنا چاہیے؟ اس میں یہ ہے کہ ہم نے آج تک اپنے آئین کی پاسداری نہیں کی۔ کسی بھی ملک کا ایک آئین جو ہے وہ اس کی آزادی کا تحفظ کرتا ہے، اس کے عوام کو حقوق دیتا ہے۔ چھوٹی سی بات ہے کہ آپ کے آئین میں جو 68 سے لے کر 28 تک جتنے فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ کیا ہمارے لوگوں کو حاصل ہیں؟ کیا ان کے اوپر عمل ہوتا ہے؟ اس میں یہ حق حاصل ہے کہ ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو بھی ووٹ دے، میں جمہوریت ہے نا۔ تو اگر اورنگزیب نے ان بھائی صاحب کو ووٹ دیا ہے، ان کی اپنی پسند ہے، تو باقی سب لوگ ہم جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں ان کے اس مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے، یہ آئین کی بات ہے۔ اور ہم نے یہ سب سے بڑی غلطی آج تک میری تو جتنی عمر ہو گئی ہے میں یہی سنتا آ رہا ہوں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوگی، الیکشن میں دھاندلی ہوگی، الیکشن میں دھاندلی۔ میں سوچتا ہوں یار یہ کیا بات ہے، کیسی مہذب قوم ہے ہم، کیا ہو گیا ہمیں؟ تو بحیثیت قوم میں بات کر رہا ہوں تمام اداروں کو، میں ہوں، ورکر ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، اور جتنے بھی ادارے ہیں، سول ادارے ہیں، دوسرے ادارے ہیں، تمام ادارے جو ہیں ان کو ملک کے آئین کے جو ہمارا آئین ہے 1973 کا، اس کے اوپر لفظ بلفظ کے ساتھ ساتھ وہ اسلامی آئین ہے، وہ غیر اسلامی آئین نہیں ہے۔ اس میں تمام علماء کرام نے، مولانا شاہ منورانی صاحب تھے اور مولانا فضل مفتی محمود صاحب تھے، ولی خان صاحب تھے، اور جتنے ہمارے اس وقت کے اکابر تھے سیاسی، مذہبی، اور تمام لوگوں نے مل کر متفقہ آئین بنایا۔ تو اس آئین کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اس آئین کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ اس آئین کے مطابق ہم نہیں چلیں گے تو پھر ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ دوسری بات کیا ہے؟ آئین کے مطابق ہم چلیں، اور جو لوگوں کے حقوق ہے ان کی پامالی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کو جو آئین حقوق دیتا ہے، جو قرآن و سنت میں لوگوں کو حقوق دیے گئے ہیں، ان کی پامالی نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں کو اپنی پسند کے امیدوار جو ہیں وہ منتخب کرنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ میں کون ہوتا ہوں کہ میں آپ کے اوپر دباؤ ڈالوں کہ بھئی آپ نے اس کو ووٹ نہیں دینا، یا اس کو ووٹ دے دیا ہے تو میں کہوں نہیں یہ آپ نے غلطی سے دے دیا ہے، اس کو کینسل کر دیتے ہیں، یا آپ نے ادھر لائن لگانی تھی، ادھر یہ کیا کر دیا، غلط کر دیا، یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے معاملات بگڑ گئے ہیں، ہمیں اپنے پاؤں جو ہیں، یہ اپنے جو منصوبے ہیں، پاؤں کی بات چھوڑیں، چادر چھوٹی ہوتی جا رہی ہے تو پاؤں کا کیا کریں؟ کاٹ دیں، ٹانگوں کو کاٹ دیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اپنے چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں، بھئی ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے، پلاننگ کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے پلانرز ہیں اس قوم میں، پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے وسائل کے اوپر انحصار کریں، جتنے ہمارے وسائل ہیں ان کا بہتر استعمال کریں پوری قوم کے لیے، اور اس کے اوپر انحصار کرتے ہوئے ہم اپنی پلاننگ کریں کہ ہم نے اگلے 5 سالوں میں 2 سالوں میں یہ ہمارے وسائل ہیں، اس کے مطابق چلنا ہے۔ ورنہ یہ جو قرضوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو میں تو اتنا بڑا ہو گیا ہوں یہی سنتا آ رہا ہوں جب سے پچھلے 20-25 سال سے، آپ لوگ بھی یہی سن رہے ہیں۔ ہر حکومت آتی ہے، ہم IMF کے پاس چلے جاتے ہیں، قرضہ لیتے ہیں، اور بڑھ جاتا ہے اور ہو جاتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اب وہ صاف ظاہر ہے بینک والے نے جب قرضہ لینا ہوتا ہے، دیتا ہے آپ کو بینک، تو وہ تو یہ کہتا ہے کہ بتائیں بھی آپ کی تنخواہ 80,000 ہے تو میں آپ کو 1 لاکھ قرضہ کیوں دوں؟ آپ نے گھر نہیں چلانا، میں آپ کو جو ہے 80,000 کی بجائے آپ کو 30,000 یا 40,000 قرضہ دوں گا، کیونکہ آپ نے بجلی کے بل بھی دینے، یہ کرنا نہیں۔ تو پھر بتاؤ آپ کے سورسز کیا ہیں؟
بھائی جس نے آپ کو پیسے دینے ہیں اس نے اپنے پیسے کا تحفظ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. وہ آپ کو کہے گا کہ اگر آپ یا تو آپ ترقی کریں معاشی، ٹھیک ہے، آپ ایسے پروجیکٹس میں پیسہ لگائیں جہاں سے آپ کو پیسہ ملے تو پھر آپ ہمارا قرضہ بھی دیں، ملک بھی چل نہیں تو پھر ہمیں دو. وہ کہتے ہیں اسی کتوں لے آئیے، آپ بجلی بڑھا دیں، آپ گیس بڑھا دیں، اب یہ کر دیں، تو پھر اس کا بوجھ کس پہ جاتا ہے؟ وہ ہم لوگوں پہ آتا ہے، غریب لوگوں پہ آتا ہے. غریب سارے ہی ہو گئے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ اوپر 10% جو کلاس ہے، باقی سارے لوگ جو درمیانہ طبقہ تھا وہ بھی نیچے چلا گیا ہے. تو بات کیا ہے؟ لمبی باتیں نہیں مجھے نیچے میں سوچا تھا. مختصر بات یہ ہے کہ ہم اپنے دو قومی نظریے، اپنے ملک کی آئین جو ہے اس کی حفاظت کریں. ہم کسی بھی شخص کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آئین کے خلاف چلے. جو سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے منشور کا، ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کریں. جس طرح سے بھی کوئی بات کرتا ہے آپ اس کو غدار کر کے آپ اس کو جو ہے فتوی نہ لگائیں. جو بھی کوئی شخص بات کرتا ہے اس کو بات کرنے دیں، جو جس کا منشور ہے اس کو بات کرنے دیں. جو اسمبلی میں کوئی بات کرتا ہے اس کو کرنے دیں. جو باہر کہیں کسی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی جگہ پر لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے پاکستان کے بارے میں کسی نظریے کے بارے میں بات کریں، اسے کرنے دیں. یہ عوام کا کام ہے، وہ فیصلہ کریں گے کہ کون شخص ہمارے حق کی بات کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا. فرض کر لیں عوام کسی ایسے شخص کو بھی ووٹ دے دیں گے کہ جو اس نے انہیں سبز باغ دکھا دیے اور عوام اس کے منشور کو دیکھ کر آ گئے، اس کے جھانسے میں آ گئے، کوئی بات نہیں، اسے کام کرنے دیں. اگر وہ کام نہیں کرے گا، جو مدت آپ 5 سال سے کم کر کے 4 سال کر دیں. 4 سال سفیشینٹ ہے. اگر 4 سال کے اندر وہ اپنا پارٹی یا وہ جو بھی لوگ تھے وہ اپنی باتیں پوری کر سکیں گے منشور کے مطابق، تو عوام آٹومیٹیکلی وہ نیکسٹ کسی اور کو لے آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم نے جو رکھا ہوا ہے، اگر ترمیمیں کرنی آئین میں تو قوم کے حوالے سے کریں نا، قوم کے حوالے سے کریں، ذاتیات کے حوالے سے آئین کو نہ چھیڑا جائے. اور آئین میں جب بھی کوئی ترمیم کرنی ہے آپ نے تو وہ 2/3 اکثریت ہو تو پھر کریں. یہ جو لوگوں کی سیاسی یہ جو معاملات ہم نہیں کرتے ہمارے ملک میں شروع سے، ابڈو پروڈو یہ سارے پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، ہوتا ہے سیاستدان گندے ہیں، سیاستدان فلاں ہیں، یہ ہے وہ گندا ہے، وہ سیاستدان کہتے ہیں تم گندے ہو، وہ کہتے ہیں تم گندے ہو. یہ باتیں جو ہیں اب ہمیں سوچ لینی چاہیے. اب ہمارے پاس وہ طارق عزیز کہتا ہوتا تھا کہ اب آپ کے پاس کوئی اور گنجائش نہیں ہے، سوال کرتا تھا نا ٹی وی پہ، اب آپ غلطی کی گنجائش نہیں ہے. اب ہمارے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے. جس کا جو بھی نظریہ ہے، جس کی جو ذات ہے، رنگ ہے، نسل ہے، مالی سے، سب نے اس ملک میں رہنا ہے. اشرفی میں رہنا ہے، سادے ایک ریڈی والے نے بھی رہنا ہے، دکاندار نے بھی رہنا ہے، سب نے، ہم سب ایک قوم ہیں. ہم سب ایک دوسرے کا احترام کریں، انسانیت کا احترام کریں، ملک کا احترام کریں اور آئین کی پاسداری کریں. تو آئین کی پاسداری اور ووٹ کا احترام ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اور جو معاشیت کے حوالے سے ایسے فیصلے کریں کہ جو ہمارے اپنے وسائل کے اندر ہوں. میں نے پچھلے دنوں سنا کہ افغانستان والوں نے ایک بہت بڑی دریا نما نہر بنا دی. کیسے بنائی؟ یہ ٹی وی دیکھ رہا تھا میں، اپنے وسائل سے بنا لی. اب اگر کسی کو یہ تکلیف ہو کہ انہوں نے کیوں بنا لی ہے، بھائی ان کا ملک انہوں نے بنا لیا ہے، اور انہوں نے مجھ سے مدد نہیں مانگی تو میں ان کے اوپر چڑھ دوڑوں، یا میں اورنگزیب کو کہوں کہ چلو جاؤ اورنگزیب اپنی یہ فوج لے جا، سارے بندے لے جا، انہوں سارا میں گھر ڈھا دیا، انہوں نے پکا کوٹھا کیوں بنا لے، اپنے وسائل میں کیوں بنا لے، میرے کو کیوں نہیں قرضہ لیا. یہ باتیں نہیں کرنی، ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ، وہ ایران ہے، وہ افغانستان ہے، ان کے بھارت ہے، بھارت کے ساتھ ہمارا اختلاف ہے کشمیر پر، وہ ہمیں اقوام متحدہ میں جیسے بھی ہم اس کو کرتے ہیں آئینی طور پر اوپر جو کوشش ہے وہ کرنی چاہیے قرارداد کے مطابق، لیکن ڈائیلاگ کے ذریعے آگے بڑھنا چاہیے. جنگیں جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. یہ جنگوں کا یہ جو چڑھا ہوتا ہے نا، لوگوں کو ایک غبار چڑھا ہوتا ہے جنگوں کا، وہ جنگیں تباہ برباد کر دیتی ہیں، نسلوں کو، کلچر کو، انسانیت کو، ہر چیز کو تباہ برباد کر دیتی ہیں. تو ڈائیلاگ کے ذریعے جمہوریت کا پھر اور مطلب کیا ہے؟ تو یہ باتیں ہیں جو میرے دل میں ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم سب مل کر، اور باقی وہ میں کہا کرتا ہوں کہ رنگ، نسل، ذات، مذہب اور مالی حیثیت سے بالا تر ہو کر انسانیت کی خدمت کریں. کہ میرے سامنے اگر ایک ہندو بھی گرا پڑا ہے، اس کو چوٹ لگ گئی ہے، تو میں یہ نہ سوچتا رہوں نہیں وہ یہ تو رام رام کرتا ہے، مجھے کہتا ہونے دو، یا میں کہوں کہ یہ بندہ گرا پڑا ہے، کون ہے یہ؟ دیوبندی، کیا ضرورت ہے؟ یہ نہیں، ہم سب انسان ہیں یار، اپنی اپنی سوچ کے مطابق، اپنی
समझ के मुताबिक इतने साल गुजर गए हैं, लोग मुख्तलिफ नजरियात पर पहुंचे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ऐसी छोटी छोटी बातों से कि भाई फलां शख्स ऐसे पढ़ता है या ना मजहब के अंदर इख्तिलाफ को हम ज्यादा अहमियत दें, ना सियासत के अंदर। हर एक बंदे को उसकी बात सुने, उसका एहतराम करें, उतना ही एहतराम करें बेशक आपका मुखालिफ क्यों ना हो। और असम्बली जो है हमारी बाकायदगी से अपने कानून साजी करे, लेकिन वो कानून साजी करे जिसका आवाम को फ़ायदा हो, जिसका मुल्क को फ़ायदा हो। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबसे बड़ी बात जो इस वक्त हम अपने मुल्क के अंदर 2.5-3 करोड़ नौजवान हैं, उनका कोई नहीं सोच रहा, कोई भी नहीं सोच रहा नौजवानों का। हाँ ये कहते हैं जी कर ले यार, ये नौजवान क्या है यार, अब जरूरी है तुमने एमफिल PhD कर ली है यार, तुमने काम ही करना है ना यार, नहीं है हमारे पास नौकरी, तुम रेडी लगा लो यार। ये कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है कि हम उसके लिए कोई प्लान ही नहीं कर रहे। हम उसे पढ़ा किस लिए, बंद कर दो सारे तालीमी इदारे। फिर अगर रेडियाँ लगानी है एमफिल करके PhD करके, तो नहीं हमारे पास पैसे नहीं। जब कोई शख्स किसी इंसानी फलाह के मनसूबे की बात करे, ये जुगनू उठ कर कह दे, मैं कहता हूँ यहाँ पर जी गरीब लोग बड़े हैं, ये टांगे रेडी वाले रक्शे वाले, ये हाकर वाकर, इनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल बना दें, और नहीं पैसे नहीं है, इसके लिए पैसे नहीं है। मतलब ये अवाम है, उनका मुल्क है, अवाम की राय का एहतराम होना चाहिए, वोट के जरिए से भी आइन की पाबंदी होनी चाहिए। किसी भी इदारे के जो लोग हैं वो अपने अपने इदारे में रहकर अपने अपने जो उनके आइनी राइट्स हैं उसके मुताबिक वो काम करें, और उसके मुताबिक उनकी एफिशिएंसी जो है उसको इवेल्युएट किया जाए, देखा जाए कि इनको, मैं प्रोफेसर हूँ तो मैंने जो 1 साल में बच्चों को क्लास को पढ़ाया है, क्या वो मैंने सही पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया, क्या मेरा रिजल्ट सही है कि नहीं। कोई वो मुझसे ये ना पूछे प्रोफेसर ऐसे 2 दिन मिलावट हो रही, तू कुछ किया ही नहीं, ठीक है ना जी। या वो जो है मेरे घर का जो बार मुलाजिम है जो मेरा सौदा सब लाता है, कि मेरा मुलाजिम मुझे कहे भाई आप तो पढ़ाते नहीं सही, मैं पढ़ाऊंगा, तुम कौन होते पढ़ाने में। अपने अपने परव्यू में रहें, जो जिसकी ड्यूटी है, जो जिसके आइनी फ़राइज़ उसको दिए गए हैं उसके मुताबिक काम करे, तो फिर अल्लाह के रसूल के निज़ाम का नफाज भी हो जाएगा। यार हमने रब के और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए आइन को नहीं माना, हम कैसी कौम है यार, कैसे हमारे सारे लोग हैं, सबको मैं भी सुझाऊंगा। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमारी सारी कौम को ये जो लास्ट चांस हमें मिला हुआ है इससे फ़ायदा उठाने की हिम्मत अता फरमाए। और यही हमारा तजदीद अहद है कि हम जो है जिस फील्ड में भी हैं हम ईमानदारी से काम करें और सारी कौम की खिदमत हम करें, वो जस्टिस के लिए और इक्वालिटी के लिए और पीस के लिए। वरना हिटलर कोई आ गया यहाँ पर तो फिर जो हालत होगी वो अल्लाह उससे माफ़ी दे। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।